محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ یکم محرم 20 جولائی بروز جمعرات ہوگی، یوم عاشور 29 جولائی بروز ہفتہ ہوگا۔ سابق ارکان اسمبلی کی اینٹی کرپشن طلبی، رانا نصر اللہ گھمن، میاں وارث عزیز، علی اختر اور میاں ظہیر الدین کو 20 جولائی کو اینٹی کرپشن فیصل آباد طلب کر لیا گیا۔ درجنوں سرکاری محکمے فیسکو چنیوٹ نادہندہ، واسا فیصل آباد سر فہرست، 33 کروڑ 73 لاکھ سے زائد واجب الادا، فیسکو کے اداروں کو نوٹسز، عدم ادائیگی پر کارروائی کی دھمکی۔ بسم اللہ گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی میں فراڈ کا الزام، سوسائٹی مالکان کے خلاف نیب تحقیقات شروع، ایف ٹی اے سے 20 جولائی تک ریکارڈ طلب۔ ڈالر انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں مہنگا، انٹر بینک ڈالر 3 روپے 78 پیسے مہنگا ہو کر 283 روپے 4 پیسے کا ہو گیا، اوپن میں مارکیٹ 4 روپے اضافے سے 290 روپے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت ایک بار پھر بڑا اضافہ، سونے کی فی تولہ قیمت 4000 روپے بڑھی، سونا 2,18,000 روپے فی تولہ ہو گیا، 10 گرام سونے کی قیمت 1,86,899 روپے ہو گئی۔ انڈسٹری پر بجلی قیمت میں ایک اور بوجھ، پیک آور میں 2 گھنٹوں کا اضافہ، قیمت بھی بڑھا دی گئی۔ چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچررز خواجہ امجد کی کڑی تنقید، بولے انڈسٹری پہلے ہی 50% بند ہے، حالات مزید بگڑیں گے۔ اتنا بڑا بوجھ انڈسٹری پر پڑا ہے کہ انڈسٹری کی سروائیول ایٹ سٹیک ہے۔ جو ہماری ایکسپورٹ ہیں وہ گریجولی ڈکلائن ہو رہی ہیں، $30 بلین سے کم ہو کے وہ ہارڈلی $20 بلین پر ہم آ گئے ہیں۔ فیصل آباد کے غوثی آباد میں سوئی گیس غائب، شدید گرمی میں بھی گیس بندش سے امور خانہ متاثر، علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی، ٹوبا ٹیک سنگھ میں ٹرانسپورٹرز کرایہ کم کرنے کو تیار نہیں، شہریوں کا کہنا ہے سوال کرنے پر ٹرانسپورٹرز بدتمیزی کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں مریض بے سہارا، انتظامیہ نے کیا کنارہ، ڈسٹرکٹ اسپتال کے 4 آپریشن تھیٹر بند، اینستھیزیا کی 21 میں سے 14 مشینیں خراب، آپریشن کے لیے آئے مریض پریشان، مسیحاؤں کی رات تکتے تیماردار بھی بے بس۔ ایم ایس ڈاکٹر ظفر اقبال کی مسئلے کے حل کی یقین دہانی، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے مشینیں مانگ لیں۔ اسپائنل پہ بہت سارے کیس ہو جاتے ہیں جن کی اینستھیزیا کی مشین کی ضرورت نہیں ہوتی، گائنی میں ایک مشین بالکل فنکشنل ہے، ایک ایمرجنسی گائنی میں فنکشنل ہے، باقی ہر یونٹ میں تقریباً 1-2 مشین، 11 ہمارے پاس فنکشنل ہیں، ان میں سے ہر آپریشن تھیٹر میں فنکشنل مشینیں موجود ہیں۔ باقی ٹیبلز پہ، اسپائنل پہ اور لوکل کے کیس ہوتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ جلدی باقی بھی پہنچ جائیں گی۔ وہ 11 جو ہمیں 2 ملی ہیں ان کو ایڈجسٹ کر کے کام ہم چلا لیں۔ پارکنگ مافیا کے خلاف فلائیڈ اسپتال انتظامیہ کا ایکشن، مریضوں اور تیمارداروں سے زائد فیس وصول کرنے پر ٹھیکہ منسوخ، سٹینڈ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے سپرد۔ پنجاب حکومت بنیادی تنخواہوں میں اضافے پر فیصل آباد کے ملازمین ناراض، ایپکا ملازمین ایسوسی ایشن نے وفاق کے طرز پر تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں اندرون شہر سڑکوں کی بحالی کے لیے 3 کروڑ 75 لاکھ درکار، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے فنڈز مانگ لیے۔ جھنگ میں دریائے چناب معمول پر آ گیا، بند کے اندر نشیبی علاقوں سے پانی اتر گیا، متعدد دیہاتوں کا زمینی رابطہ بحال، تریمو براج پر پانی کا بہاؤ 34,000 کیوسک ریکارڈ، چھوٹی فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے محکمہ زراعت کی ٹیمیں تعینات۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کے صنعت اظہار میں 3 کروڑ کی لاگت سے ڈسپلے سینٹر تعمیر، خواتین کی تیار کردہ اشیاء کی نمائش ہوگی، بیوٹی پارلر بھی بنے گا، زیر تربیت ہنرمند خواتین کو روزگار کے میسر ہوں گے۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 30% اضافے کا نوٹیفیکیشن، سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 5% اضافہ، اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ سٹی 41 گلوکار اسد عباس کی آواز، ابرار الحق نے گلوکار اسد عباس کو 5 لاکھ روپے کی امداد بھجوا دی، سہارا ٹرسٹ نارووال میں مفت علاج کی پیشکش۔
جھنگ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال انتظامیہ کی کوششیں رنگ لائیں۔ اسپتال کو مزید 6 ڈپارٹمنٹ میں FCPS کی اجازت مل گئی۔ CPSC کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی جھنگ کا ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ، OPD، انڈور اور ٹراما سینٹر میں مریضوں کی عیادت کی، سہولیات کا جائزہ لیا، بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ۔ مونسون شجرکاری مہم کا آغاز، کلیم شہید پارک میں 7,000 پودے لگائے گئے۔ کمشنر سلور سعید نے ڈپٹی کمشنر اور DGPHA کے ہمراہ میاواکی فارسٹ کا افتتاح کیا۔ DC ٹوبہ ٹیک سنگھ عدنان ارشاد کو OSD بنا دیا گیا، محمد نعیم سندھو کو DC لاہور ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات کر دیا گیا۔ سپریم انجمن تاجران کے عہدیداران آمنے سامنے، امین بٹ کو انجمن چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا، میاں عبد المنان بطور چیئرمین کام کریں گے۔ امین بٹ نے دیگر ممبران کی مشاورت سے اسلم بھلی اور میاں عبد المنان کو عہدوں سے سبکدوش کر دیا۔ امین بٹ کو معطل کرنے کا معاملہ، امین بٹ کی کانفرنس، محرم الحرام کے احترام میں ہم کسی احتجاج پر نہیں جا رہے، میری مخالفت اس لیے کی جاتی ہے کہ میں غریب تاجر ہوں، تمام صدور اور سیکرٹریز کی جانب سے امین بٹ کی حمایت کا اعلان۔ استحکام پارٹی کو چنیوٹ سے بڑی کامیابی، PTI کے سابق ٹکٹ ہولڈر سید ذوالفقار علی شاہ کی جہانگیر ترین سے ملاقات، استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد میں بین المسالک رواداری کونسل کا پیغام پاکستان سیمینار، آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان میں منعقد کیا گیا، صدارت صاحبزادہ پیر قاضی فیض رسول حیدر رضوی نے کی، تمام مسالک کے علماء شریک، ڈاکٹر مفتی محمد یونس، علامہ فضل رسول، مولانا اعظم فاروق، ڈاکٹر افتخار حسین نقوی، عاشق حسین دیگر کی شرکت۔ علماء کا کہنا تھا ہمارا حد ایک اسلامی معاشرے کے قیام کا ہے۔ DC یونیورسٹی فیصل آباد چنیوٹ کیمپس میں وائس چانسلر کا دورہ، معاون خصوصی وزیر اعظم کیسر احمد شیخ نے ڈیولپمنٹ ورک کا جائزہ لیا، کیمپس انچارج کے اقدامات کو بھی سراہا۔ آبادی کے عالمی دن کے حوالے سے فیصل آباد میں تقاریب، 6 مقامات پر آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، گٹوالا، یاسر ٹاؤن، دالوال، تاندیاں والا اور سمندری میں کیمپس بھی لگائے گا۔ اور موسم گرما میں کھلے کھیت کے بجائے ٹنل میں سبزیوں کی کاشت کا رجحان بڑھنے لگا۔ ٹنل میں سبزیوں کی کاشت اور فروخت کے حوالے سے اجلاس، زرعی ماہرین کی کثیر تعداد شریک۔